انسان کی زندگی نا ایک امتحان کی طرح ہے۔ اب اس امتحان میں ہم لوگ پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ میری بہنوں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ جو ہوتے ہیں نا وہ آتے رہتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہم تندرست ہوتے ہیں، کسی کے پاس اتنا زیادہ رزق ہے کہ اس سے سنبھالا نہیں جاتا، اور کسی کے پاس جو ہے نا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے اور کسی سے وہ لے کے آزماتا ہے۔ اسی طرح سے صحت کی جو دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آج ہم اسی چیز پہ بات کریں گے کہ ہم کہاں پر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ہماری آخرت خراب ہو جاتی ہے، اور ہم اس امتحان والی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ چکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اینڈ تک میرا ساتھ دیجئے گا، اور میرے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ ہم لوگ روزانہ آنے والی اپنی مشکلات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ پچھلے 2 دن میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ میرا بیٹا کافی زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے میں اسی کی جو ہے نا دیکھ بھال میں لگی رہی، ساری رات بھی نہیں سو سکی اور سارا دن بھی بچے کے پیچھے۔ آپ کو پتہ ہے جب چھوٹا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر ماں کے لیے کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو جناب وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس حال میں خوش ہیں اور کس حال میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں نا تو تب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوتی ہے نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اس حال میں جو ہے نا کیا مجھے یاد کر رہا ہے، کیا وہ میری ناشکری تو نہیں کر رہا، کیا وہ میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اسی طرح میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور اگر آپ بیمار ہیں، آپ کا بچہ بیمار ہے یا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا ہے نا، تو سب سے بیسٹ اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا صدقہ دیں، صدقہ دیں، صدقہ دیں۔ صدقہ جو ہے ہزار بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ میرا آزمائی ہوئی بات ہے، کل میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ آپ نے دعا کرنی ہے لازمی کہ اللہ اس کو صحت دے۔ یقین کریں میں میڈیسن لے کے تھک چکی تھی، اور میں نے نا کل میڈیسن لے کے آئی تھی نا، ابھی میں نے اپنے بیٹے کو میڈیسن دی نہیں تھی، میں نے سب سے پہلے آتے ہوئے اس کا صدقہ اتارا، اور یقین کریں اس کے فوراً تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا جو ہے نا وہ پہلے سے نا تقریباً 70% جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ اٹھ کے کھیلنے دوڑنے لگ گیا۔ وہی بچہ جو پہلے بخار میں لطپت تھا اور وہ ہوش نہیں کر رہا تھا، وہی بچہ جس کا میں نے صدقہ دیا، اور ماشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے نا پہلے سے بہت بہتر ہو گیا۔ تو صدقے کی جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں نا بہت اہمیت ہے۔ صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اپنے بچوں کا صدقہ دیتے رہا کریں، اپنا صدقہ دیتے رہا کریں، اپنے مال جان کا جو ہے نا صدقہ دیتے رہا کریں۔ صدقہ جو ہے نا وہ ہماری چیزوں میں برکت بھی ڈالتا ہے اور ہمیں ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح سے صحت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت بنا کے بھیجی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے لاچار ہوتے ہیں بیچارے کہ ان کو دیکھا نہیں جا رہا ہوتا۔ تو اگر آپ تندرست ہیں، آپ کے پاس جو ہے نا صحت کی نعمت ہے، تو یقین کریں آپ سب سے زیادہ لکی ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں یا پھر آپ امیر نہیں ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں آپ تندرست ہیں۔ کیا آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے؟ آپ تندرست ہیں، آپ کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر موجود ہے، آپ کے پاس اولاد موجود ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو میں کہتی ہوں کہ دنیا کے سب سے لکی پرسن ہیں آپ، سب سے زیادہ آپ لکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دی ہے۔ مہنگی گاڑی نہیں بھی ہوگی نا تو ہم بائک پہ بیٹھ کر بھی گزارا کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس ماربل والا فرش نہیں ہے نا تو یقین کریں ہم سیمنٹ والے فرش پہ بیٹھ کر بھی گزارا کر لیں گے۔ اگر ہمارے پاس مہنگی سے کپڑے نہیں ہیں، مہنگی چوڑیاں گجرے نہیں ہیں سونے کے، تو یقین کریں ہم لوگ گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صحت مند نہیں ہیں، تندرست نہیں ہیں، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، آپ کے گھر میں سلوک اتفاق نہیں ہے، تو یقین کریں آپ کی زندگی جنت جیسی بھی ہے نا تو بھی جہنم بن جائے گی۔ میں نے بعض اوقات ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جو کہ اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن وہ بے سکون ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے جس کا علاج نہیں ہوتا،
اور وہ اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس مہنگی گاڑیاں بنگلے تو ہوتے ہیں، لیکن اگر میاں بیوی ہیں تو ان کی آپس میں بن نہیں رہی ہوتی، ان کی آپس میں سلوک اتفاق نہیں ہوتا، یا پھر ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اولاد جو ہے یہ بھی نصیب والوں کے نصیب میں آتی ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی۔ کچھ میں نے لوگ جو ہیں بیٹیوں کے لیے روتے ہوئے دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی ہی عطا کر دے، بیٹا نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی بیٹی بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو بات ہے نا، یہ بہت گہری ہے۔ یقین کریں، یہ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں جن کو اس چیز کی کمی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کمی کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جتنا رب نے دیا ہے نا، جتنا بھی دیا ہے اسی میں خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہونے والا جو بندہ ہے نا، وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، وہ کبھی بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا کبھی بھی بیماری نہیں آتی۔ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کو بخار ہو گیا ہے، آپ کو نزلہ ہو گیا ہے، یا پھر آپ کی کوئی جسم کا حصہ دکھنے لگ گیا ہے، تو یقین کریں یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پھر بیماری کیا ہوتی ہے۔ بیماری وہ ہوتی ہے کہ جب انسان لاغر ہو جاتا ہے، جو ہے نا معذور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا علاج بھی، اس کا علاج جو ہوتا ہے نا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ بیماری نہیں ہوتی کہ آج ہمیں بخار ہوا ہے تو کل ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ تو ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پر مان ہوتا ہے، وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ آیا میں نے اس کو اتنا دیا ہے، اس کو ہر طرح کی خوشی دی ہے، کیا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے؟ اس لیے اگر تھوڑی بہت بیماری آ گئی ہے نا تو سر پہ بازو نہ رکھا کریں، یہ نہ ہائے 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 کر کے پورا گھر سر پہ نہ اٹھا لیا کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ دیکھا کریں کہ آپ سے بیمار لوگ بھی ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، جو زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا مہنگا بنگلہ ہے، اس کے پاس جو ہے نا اتنے مہنگے مہنگے برانڈڈ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ آن سکرین ہوتا ہے، سکرین کے پیچھے آف سکرین اس کے اپوزٹ ہوتا ہے سارا کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، وہ والی بات ہے۔ جب جو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے نا کسی کو دیکھ کر فالو کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اپنے طریقے سے سنواریں، اپنے گھر کو اپنے طریقے سے سنواریں، اپنے بچوں کو اپنے انداز میں اپنے طریقے سے ڈھالیں، ان کو 5 وقت کے نمازی بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر بچے بیٹھ کے سارا دن شارٹس دیکھ رہے ہیں، سارا دن وہ ریلز دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ ان کو دیکھ کر نا انہیں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ گھر میں 5 وقت کی نماز نہیں ادا کریں گی، آپ روزہ نہیں رکھیں گی، آپ سارا دن ٹی وی پہ گانے لگا کے اونچی آواز میں کام کرتی پھریں گی، تو آپ کے بچے کیا سیکھیں گے؟ آپ کے بچے بھی وہی کام کریں گے، وہ بھی گانے سنیں گے سارا دن، وہ ریلز دیکھیں گے، جیسا وہ ٹی وی پہ موبائل پہ دیکھیں گے وہ ویسا کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں لگے گا کہ یہی اصل زندگی ہے۔ نہیں، اپنے بچوں کو آپ نے سکھانا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ وہ ٹی وی کے اوپر اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اگر گانے لگا کے سن رہے ہیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ نہیں سنو، یہ سننا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچے کو اپنے انداز سے ڈھال سکتے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ اپنے بچے کے سامنے صحیح کام کر رہی ہیں نا، آپ کا بچہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جا سکتا۔ بچہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنے انداز سے ڈھال سکتے ہیں، آپ جو اس کے سامنے کریں گے وہ وہی بنتا جائے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے غلط انداز میں بات کر رہے ہیں، غلط طریقے سے آپ غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ کا بچہ وہی کام کرے گا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے تھوڑا دیا ہے تب بھی شکر ادا کریں، اس نے اگر کوئی بیماری دے بھی دی ہے تب بھی شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنے والا جو بندہ ہے نا، کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اس طرح رمضان المبارک ہے، اس میں صدقہ دیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے غریبوں کو صدقہ دیں، غریبوں کی مدد کریں، کسی بیوہ عورت کی مدد کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کو کپڑے لے کر دے دیں، اس کو جوتا خرید کر دے دیں، جتنی آپ میں اہمیت مطلب کہ جتنی آپ کے اندر حیثیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب میرا کہنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے جو ہے نا اکٹھے کریں اور پھر آپ دیں، نہیں، آپ 500 سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ 1000 سے کر سکتے ہیں، آپ 200 سے کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہی میری چھوٹی سی
ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے بیٹے کے لیے آپ لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہے، اپنی آپ ہی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔